بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں؟ کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون نویسی بھی ایک فن ہے۔ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ذخیرہ معلومات و خزانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ وسیع مطالعہ اور بار بار لکھنے کی مشق ضروری ہے۔ مطالعے سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انشاء پردازی کے اسلوب سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ مضمون نویسی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے چند خاص باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مضمون لکھنے سے پہلے اس موضوع کے تمام اہم پہلوؤں کا ایک خاکہ ذہن میں بنا لیا جائے جس پر مضمون لکھنا ہے، یعنی مضمون کی تمہید کیا ہو اور کون کون سی باتیں کس ترتیب سے لکھی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اپنے خیالات کو ادا کرنے کے لیے آسان، پر اثر اور صحیح زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تحریر میں الجھاؤ، الفاظ کی تکرار اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، موضوع تحریر میں تسلسل اور ربط مضمون نویسی کی جان ہے۔ نمبر 5، جس موضوع پر مضمون لکھنا ہو اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے حکومت وقت، کسی جماعت، مذہب یا کسی فرد کی تضحیک ہوتی ہو۔ نمبر 6، مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔ اور آخر میں نمبر 7، پورے مضمون کو لکھ لینے کے بعد اسے ایک بار ضرور دہرا لینا چاہیے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون اور نمبر 3 اختتام۔ تمہید مضمون کا اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع یا نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے۔ مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کو کئی پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے یا اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں: بیانیہ مضامین، حکایہ مضامین، فکری مضامین۔ بیانیہ مضامین وہ مضامین جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر کیا جائے، جیسے شاہی قلعہ، قائد اعظم اور پاکستان میرا وطن وغیرہ۔ حکایہ مضامین وہ مضامین ہیں جن میں کسی حکایت، واقعہ، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، یوم آزادی، میرا دلچسپ سفر، میرا پسندیدہ کھیل اور ریل کا حادثہ وغیرہ۔ فکری مضامین وہ مضامین ہوتے ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، مثلاً چاندنی رات، اگر میں وزیر اعظم ہوتا اور وقت کی قیمت وغیرہ۔ اب میں آپ کو نمونے کے طور پر چند مضامین کے اشارے بتاؤں گی۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ بھی اپنے مضمون کے لیے اس کے موضوع کے اعتبار سے چند ضروری اشارے متعین کیجیے۔ اگر آپ نے جانوروں کی بابت مضمون تحریر کرنا ہے تو اس کے لیے اشارے ہوں گے: جانوروں کی اقسام، جسم کے حصے اور ان کی خصوصیات، عادات، خوراک، رہائش اور فوائد و نقصانات۔ اگر آپ نے موسموں کے متعلق مضمون تحریر کرنا ہے
تو اس میں آپ سب سے پہلے تمہید دیں گے، یعنی تعارف، موسموں کا تعارف دیں گے، وقت، خصوصیات، نباتات اور انسانوں پر اس کا اثر، اس کے فوائد و نقصانات اور عام رائے۔ اگر آپ نے سائنسی ایجادات کے بارے میں مضمون تحریر کرنا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے اس ایجاد کا تعارف یعنی تمہید، عوام میں اس ایجاد کا استعمال، موجد کون ہیں، اس کی ایجاد سے پہلے کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں اور اس کا عام تاثر۔ اگر آپ نے کھیلوں کے متعلق مضمون تحریر کرنا ہے تو اس میں بھی سب سے پہلے تمہید یعنی اس کھیل کا تعارف، پھر اس کھیل کی ایجاد کب ہوئی اور کہاں ہوئی، کھیلنے والوں کی تعداد، سامان کھیل، کھیل کا طریقہ اور جگہ، صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کھیل کی مقبولیت اور اس کے فوائد اور نقصانات۔ اگر آپ نے کسی شخص کے متعلق مضمون تحریر کرنا ہے تو بھی آپ نے سب سے پہلے اس کا تعارف لکھنا ہے یعنی تمہید، اس کا نام، ولدیت اور خاندان، مقام پیدائش، تاریخ پیدائش، تعلیم و تربیت، اہم کارنامے، اس کی ذات سے ملک یا معاشرے کو فائدہ، عادات، وفات، یادگار۔ اگر کسی تہوار کے موضوع پر مضمون تحریر کرنا ہے تو اس کے لیے اشارے ہوں گے کس قوم کا اور کس نوعیت کا تہوار ہے، یعنی مذہبی، سماجی یا قومی، کب منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کس طرح منایا جاتا ہے، اس کے اچھے اور برے پہلوؤں کے سدھار کا طریقہ۔ امید ہے آپ کو مضمون نویسی سے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی اور آپ ایک اچھا مضمون تحریر کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ شکریہ۔